عمران خان صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. تو اب جنرل باجوہ کو لے کے جو ہے وہ ایک گفتگو شروع ہو گئی. عمران خان صاحب کے پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر 3 سے 4 دفعہ جو اپلیکیشن کی ہیں اس کے اندر مختلف کے دستخط بد تہذیبی اور بدتمیزی کی ویڈیوز جو ہیں وہ زمان پارک کے باہر سے جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں. لوگ خوار ہو رہے ہیں, گالیاں نکال رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ خواتین کے, لڑکیوں کے, لڑکوں کے پیچھے جو ہے وہ زمان پارک میں چھپے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ وہ لیڈر ہیں جو انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں, جن کا انقلاب ہر 2 دن کے بعد جو ہے وہ یو ٹرن میں بدلتا ہے. وہ عدالت کے سامنے کہا ہے کہ آپ کی عدالت جو ہے وہ ہمیں حملہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, سیکورٹی دینے کے لیے آرمی تیار نہیں ہے, پیسہ دینے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے, تو الیکشن کمیشن کس طرح سے الیکشن کروا سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان نظیم بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ. ناظرین, عمران خان صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, اور اب جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید عدالتی ریلیف ان کو ملے گا, اب اس کے اندر بھی جو ہے وہ کانٹے جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور جہاں پر عمران خان صاحب عدلیہ اور ہم دیکھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ, جب وہ خود جو ہے وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پر ہے میرے ساتھ, آرمی پاک آرمی اور سویلین جو قیادت ہے وہ ایک پیج پر ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ بہت وائرل ہوئی تھی, جس کے اوپر اپوزیشن نے بھی تنقید کی, عوام نے بھی تنقید کی, جرنلسٹ نے بھی تنقید کی, کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ یا ادارے جو ہیں وہ کسی کی بھی کالز کو جو ہے وہ لیک کر دیتے ہیں یا ان کی کال کو جو ہے وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی. ابھی وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیں وہ شاید اتنی ویلڈ نہیں ہوگی, عوام کی نظر میں اس کی کوئی اتنی خاص اہمیت ہو یا نہ ہو, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جب آپ ایک ایٹمی اسٹیٹ کے وزیر اعظم کے طور کے اوپر, چیف ایگزیکٹو کے طور کے اوپر یہ بات کہیں کہ ہمارے اداروں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کی بھی جو ہے وہ کالز کو جو ہے وہ ٹیپ کر سکتے ہیں, اور یہاں تک کہا گیا کہ میرے وزراء, میری کیبنٹ اور میرے بھی اگر وہ فون ٹیپ کرنا چاہیں تو وہ ان کو اجازت ہے. یہ انہوں نے بطور وزیر اعظم اجازت دی تھی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ ان کے فون کو ٹیپ کرے. تو ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ آفتاب اقبال صاحب نے ایک نیا شوشہ چھوڑا. حالانکہ آفتاب اقبال صاحب ہیں تو سینئر صحافی, لیکن وہ اپنی مختلف قسم کی اس طرح کی جو بیانات ہیں یا اس طرح کے جو انکشافات ہیں ان کے بارے میں مشہور ہیں. ان کے جو سوشل میڈیاز کے اوپر شوز چلتے ہیں وہ اس حوالے سے بھی بڑا وائرل رہتے ہیں. کبھی وہ کسی کے حوالے سے کوئی گفتگو کر دیتے ہیں, کبھی کسی کے حوالے سے کوئی گفتگو کر دیتے ہیں. لیکن انہوں نے بھی گفتگو کی ہے ہمارے جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائرڈ جو تھے جنرل باجوہ صاحب, ان کو لے کے, کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم ملک پاکستان کے لیے خطرہ ہیں اور وہ ملک کے حوالے سے مناسب نہیں ہے, تو ہم نے جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائیاں کی, یا ان کی ہم نے آڈیوز کو لیک کیا, یا آڈیوز کو لیک تو نہیں کیا, آڈیوز میرے پاس موجود ہے. باجوہ صاحب نے یہ کہا آفتاب اقبال کے بقول کہ ان کے پاس بطور وزیر اعظم جب ملنے آتے تھے عمران خان صاحب جنرل باجوہ سے, تو جنرل باجوہ ان کی آڈیوز اور ویڈیوز کو جو ہے وہ ریکارڈ کیا کرتے تھے. یہ بات انہوں نے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی اپنی سوشل میڈیا پہ اپنے ولاگ کے ذریعے جو ہے وہ شائع کی, ایک طوفان بدتمیزی بھی برپا کر دیا گیا. اور وہ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ اس کے اندر ماہر ہے کہ کسی کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہو, چاہے وہ کوئی صحافی ہو, کوئی خاتون ہو, کوئی اسٹیبلشمنٹ ریلیٹڈ ہو, کوئی ہمارے جوان ہوں, سپاہی ہوں, ادارے کے سربراہ ہوں, آرمی چیف ہوں, کوئی پولیٹیکل مخالف ہوں, وہ اس کو پھر جو ہے وہ کوئی اس کا لیول نہیں رہتا ہے. ہم نے ریسنٹلی قاسم علی شاہ صاحب کا معاملہ بھی دیکھا اور دیگر کا بھی معاملہ دیکھا. تو اب جنرل باجوہ کو لے کے جو ہے وہ ایک گفتگو شروع ہو گئی. پھر اب ہوا یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے اس بیان کو لے کے جو کہ کوٹ کیا ہے آفتاب اقبال نے, عمران خان صاحب نے جو ہے وہ چونکہ ان کی پارٹی کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہر چیز کے لیے صدر کو استعمال کرنا بخوبی جانتے ہیں. انہوں نے عارف علوی صاحب کو ایک خط لکھا ہے اور تحقیقات کے مطالبے کا جو ہے وہ مطلب تحقیقات کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے کہ بطور وزیر اعظم کیسے کوئی بھی آرمی چیف جو ہے وہ ایک وزیر اعظم کی آڈیو یا ویڈیوز جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتا ہے, یا وہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ ہم عمران خان کو بطور وزیر اعظم یا عمران خان کو جو ہے وہ ملک کے خلاف سمجھتے تھے, تو وہ اس ہم سے مراد کون ہے. جنرل باجوہ ان میں سے ایک جو ہے وہ ہو گئے, لیکن باقی تمام لوگ کون ہیں یہ تحقیقات کرنے کا جو ہے وہ صدر کو کہا گیا ہے, صدر پاکستان کو کہا گیا ہے عمران خان کی طرف سے. چونکہ سپریم کمانڈر ہیں صدر پاکستان, تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو ہے وہ آپ کریں, پتہ کریں کہ یہ کون ہے اور کیا معاملات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا
کہ جو ہے وہ ساتھ ان کو یہ کہا گیا کہ آڈیو اور ویڈیوز جو ریکارڈ کی ہیں انہوں نے اپنے فوجی حلف کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی، جبکہ عمران خان صاحب خود اس چیز کی اجازت دے چکے ہیں کہ آپ میری فون جو ہے وہ ٹیپ کر سکتے ہیں۔ جب وہ وزیر اعظم تھے تب وہ کھلے عام کہتے تھے میری کابینہ کے بھی آپ ٹیپ کریں، میرے بھی ٹیپ کریں، اور اب جب ان کی کرتوتیں جو ہیں وہ سب کے سامنے آنا شروع ہوئی ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صدر پاکستان کو اس حوالے سے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ جہاں پر میں نے عدالت کا تذکرہ کیا شروع میں کہ اب عدالتوں سے بھی ریلیف جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے، طارق سلیم شیخ صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کو لے کے جو ہے وہ بڑی سخت ریمارکس بھی دیے اور کہا، ایک تو ضمانت کو لے کے انہوں نے پہلے ریمارک دیے کہ وہ خود یہاں پر پیش ہوں، چاہے ایمبولینس میں آئیں یا جیسے بھی ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو دستخط تھے وہ ایک جیسے نہیں تھے، اور جو اظہر صدیق صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل تھے ان کو یہ کہا گیا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے یہ پیش کریں گے کہ جب درخواست دائر کی گئی تھی تب عمران خان صاحب کے سگنیچر کوئی اور تھے، اور اب جو آپ نے جو اپلیکیشن موو کی ہیں یا جو بھی آپ نے چیزیں موو کی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دستخط مختلف ہیں۔ مطلب عمران خان صاحب کے پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر 3 سے 4 دفعہ جو اپلیکیشنز کی ہیں اس کے اندر مختلف وہ دیکھ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں ان کے دستخط، تو اس کے اوپر بڑا سٹنٹ مارنے کی کوشش کی اظہر صدیق صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی درخواست کو واپس لیتا ہوں، تو جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، آپ درخواست کو واپس نہیں لے سکتے، یہ فراڈ آپ کے ساتھ جس نے بھی کیا آپ جا کے پتہ کروائیں، لیکن اگر یہ فراڈ نکلا تو میں توہین عدالت کا جو کیس ہے یا نوٹس ہے وہ عمران خان اور اظہر صدیق کو کہا گیا کہ یہ آپ کو دوں گا، تو لہذا توہین عدالت کا ایک اور کیس بھی ہو سکتا ہے سامنے آ جائے اب عمران خان کے خلاف، اور جس کے اوپر جو ہے وہ اظہر صدیق صاحب نے اب وقت مانگ لیا کہ مجھے کچھ وقت دیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا معاملہ ہے، جس کے اوپر عدالت نے یہ کہا کہ وقت میں آپ کو دے دیتے ہیں، ہم التوا کر دیتے ہیں اس مقدمے کا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو اس سے بریت مل جائے۔ تو اب جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں اس میں کوئی عدالت سے بھی کوئی خاص ریلیف ہمیں سامنے نہیں آ رہا، ایک کچھ ٹرینڈز بھی جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں، کچھ چیزیں بھی کہی جا رہی ہیں کہ شاید جو خاص قسم کے ججز کے بارے میں شاید گفتگو کی جا رہی ہے کہ ان کے کوئی دماد یا کوئی ان سے ریلیٹڈ، جس طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی کہ وہ کسی کے جاننے والے ہیں جسٹس کے، تو یہ تمام چیزیں اب سامنے آتی جا رہی ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ مشکل بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پیجز کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ایک پوسٹ لگاتے ہیں عمران خان صاحب کو آج رات گرفتار کیا جائے گا، اور وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دن رات جو ہے وہ ایک مجمع لگایا گیا ہے، خواتین اور لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، بدتہذیبی اور بدتمیزی کی ویڈیوز جو ہیں وہ زمان پارک کے باہر سے جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں۔ یہاں پر لاہوریوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہاں پر ان کا جینا محال کیا گیا ہوا ہے، 1.5 گھنٹہ لگتا ہے ان کو 1 کلومیٹر کا سفر طے کرنے جو ہے وہ طے کرنے میں، جہاں پر زمان پارک کا جو ہے وہ رستہ موجود ہے، لوگ خوار ہو رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ خواتین کے، لڑکیوں کے، لڑکوں کے اور نوجوانوں کے پیچھے جو ہے وہ زمان پارک میں چھپے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک کوٹ ہے وہ بڑی خوبصورت، جس میں یہ کہا جاتا ہے، ایک دانشور نے یہ کہا تھا کہ جو جہاد ہے یا جو ایک مزاحمت کی جو انقلاب ہے وہ تب آتا ہے کہ جب لیڈر کی جان خطرے میں ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لیڈر کی جان محفوظ رہے اور جو سپورٹرز ہیں وہ آگے ڈنڈے کھائیں یا وہ مریں۔ تو ہم یہاں پہ زمان پارک میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں، دن رات جو ہے وہ خواتین کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو اور نوجوانوں کو باہر بٹھایا گیا بدتمیزی کرنے کے لیے، ٹویٹر پر طوفان بدتمیزی برپا کرنے کے لیے، اور خود زمان پارک کے اندر جو ہے وہ ناشتے بھی چل رہے ہیں، کھانے بھی چل رہے ہیں، ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں، اور خان صاحب کی تمام چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ تو یہ وہ لیڈر ہیں جو انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں، جن کا انقلاب ہر 2 دن کے بعد جو ہے وہ یو ٹرن میں بدلتا ہے، اور عدالت سے فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ استعفے دیتے ہیں، اور استعفے جب منظور ہوتے ہیں تو عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، اور جب ان کے جو ہے وہ معطل ہوتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں۔ ویسے عدالت پارلیمنٹ میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں، جو الیکشن کی بات کی جا رہی ہے، تو چیف الیکشن کمیشنر نے صاف کر دیا ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے بھائی۔ عدالت کے اندر انہوں نے جا کے یہ بیان دیا کہ حکومت ہمیں پیسہ نہیں دے رہی ہے، آرمی ہمیں جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے رہی، اور آپ کی عدلیہ ہمیں جو ہے وہ اندر بیٹھنے کے لیے جو عملہ ہے وہ نہیں دے رہی ہے الیکشن کے لیے، تو ہم کس طرح سے جو ہے وہ الیکشن کروائیں۔ یہ اسکندر سلطان راجہ صاحب نے جو ہے وہ عدالت کے سامنے کہا ہے کہ آپ کی عدالت جو ہے وہ ہمیں عملہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سیکیورٹی دینے کے لیے آرمی تیار نہیں ہے، پیسہ دینے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن کس طرح سے الیکشن کروا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ الیکشن کمشنر کا یہ کہنا تھا کہ تاریخ بھی ہم نے نہیں دینی ہے، وہ یا تو صدر پاکستان دے گا یا گورنر دے گا، اور آئین یہ کہتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑی کیٹیگوریکل چیز جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ الیکشنز تو نہیں ہونے جا رہے، ایٹ لیسٹ جو 2 صوبائی اسمبلیاں ہیں وہاں پر تو بر وقت الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں، جنرل الیکشن کے ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یا جنرل الیکشن بھی آگے جاتے ہیں، یہ وقت بتائے گا۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا آپ کا حامل ناصر ہو۔